بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مارچ کا ابگری میگزین شائع ہو چکا تھا، اس میں سے کچھ آرٹیکلز اس میں جو ذکر اذکار تھے جو رمضان سے ریلیٹڈ، وہ میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں۔ تو اس میں ایک اور خاص عمل ہے جو حضرت جی کا جو 4 سے 5 کا پروگرام ہوتا ہے، وہ اس میں ہر دفعہ کرواتے ہیں، اور ویسے بھی آپ ہر سال کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ یہ والا عمل ہم بھی ہر رمضان جب حکیم صاحب شیخ الوظائف کرواتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اس میں جتنی بھی آپ حاجتیں مرادیں اپنی دعائیں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو درخواست لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ساری قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر ان پر کن فرما دیتے ہیں۔ تو یہ والا میں اپنا پرسنل بھی میرا اس کے ساتھ ایکسپیرینس ہے، میں وہی آپ کو بتاتی ہوں کہ میں روز ہی ریگولر بیسس پر بھی میں اللہ تعالیٰ کو درخواست لکھتی ہوں، جب بھی کچھ چاہیے ہو، جب بھی کچھ مشکل ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی ہو تو کچھ بھی چاہیے ہو تو کسی اور سے کہنے کی بجائے جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو لکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فوراً سے کن فرما دیتے ہیں۔ آپ نے یہ والا عمل آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں تو ہر ٹائم برستی رہتی ہیں، لیکن یہ رمضان المبارک کی وہ خاص گھڑیاں جن میں ہر ایک منٹ میں نور رحمت برستے ہیں۔ تو لیکن وہ سارا سال یہ والا عمل جو میں کرتی ہوں وہ میں تہجد میں بھی کرتی ہوں۔ تو اب جتنا بھی آپ ایزیلی آپ لکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، جو بھی آپ کو چاہیے، آپ کو حاجت ہو، مراد ہو، آپ وہ اللہ تعالیٰ کو درخواست لکھیں۔ اس کا ایک خاص اس کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ اب میرا ماننا ہے کہ ہم جب وہ نیت کر لیتے ہیں، ہم ایک دفعہ بھی لکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً سے کن فرما دیتے ہیں۔ وہ پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں نیت کرتی ہوں، پھر میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی ہوں۔ تو یہ آرٹیکل میگزین میں ہے، اس کا جو عنوان ہے، جو ٹائٹل ہے، وہ ہے کہ ریاضی کی کاپی اور قلم کی طاقت، یہ خواہش چاہے پوری۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میرا تسبیح خانہ سے منسلک ہونے کی وجہ سے آپ کے چند جملے ہیں جو میرے دل میں اتر گئے۔ مجھے سسرال میں کچھ پریشانی تھی، میں اپنی بہن کے گھر آئی تو انہوں نے گھر میں آپ کا درس لگایا، آپ کے درس میں آپ کی زبان مبارک سے جملے سنے۔ دوسرے کی جیب سے لیا ہوا مال آپ کی جیب میں رہ نہیں سکتا، اور اللہ کے خزانوں سے لیا ہوا مال آپ سے کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ ہوا میں آکسیجن نظر نہیں آتی، لیکن کھانے میں وٹامن آئرن نظر نہیں آتے، لیکن سائنس نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا، کوئی دلیل نہیں مانگی۔ اسی طرح تسبیح پڑھنے سے، دعا کرنے سے مسائل حل ہو جاتے، لیکن ہم اس کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ محترم حکیم صاحب، آپ کی ان سحر انگیز الفاظ نے میری زندگی بدل دی۔ درس میں اللہ تعالیٰ کو درخواست لکھنے کے بارے میں سنا، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ریاضی کے خانوں والی کاپی لے کر ہر خانے میں یا اللہ لکھے، اور اسی طرح ایک صفحہ یا زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ لکھتے ہوئے یہ تصور کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کو درخواست لکھ رہی ہوں، میرے دل میں جو مراد ہے وہ پوری کر دے۔ اسی طرح روز لکھ کر کاپی مکمل کر لیں۔ میں نے اسی طرح 2 کاپیاں لکھیں، ایک اللہ کا قرب پانے کے لیے اور ایک اپنے گھر کے مسائل ختم کرنے کے لیے لکھی۔ جو چاہا وہ مل گیا، اللہ نے میری درخواست قبول کی، میرے گھر کے مسائل حل ہوئے، گھر میں حلال رزق آنا شروع ہوا، شوہر کے ساتھ روز کے لڑائی جھگڑے تلخیاں ختم ہوئی، مجھے اللہ جل شانہ کا تعلق نصیب ہوا۔ پھر میں نے دوسری کاپی لکھی، میرا ناظرہ قرآن مجید درست نہیں تھا، تلفظ بھی ٹھیک سے ادا نہیں کر سکتی تھی۔ کاپی میں اللہ کا نام لکھتی رہی اور دل ہی دل میں درخواست رکھی کہ یا اللہ، قرآن پاک کی صحیح تلفظ اور روانوی کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو جاؤ۔ اسی کے ساتھ ہی میں نے اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کی۔ کافی عرصہ سے ان کی شادی کا مسئلہ اٹکا ہوا تھا۔ آج میرے بھائی کے 2 بچے ہیں اور وہ بھی بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ میرا ناظرہ قرآن بھی درست ہو گیا۔ گھر کے قریب ایک جدید طرز کا مدرسہ ہے جس میں قرآن کو حفظ کرواتے ہیں اور ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ انہیں اسکول کے لیے ٹیچر کی ضرورت تھی، میں نے وہاں پڑھنا شروع کر دیا۔
ناممکن کو ممکن ہوتا دیکھے اللہ نے ایک ایسا غیبی نظام بنا دیا کہ میں نے 7 قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا، اب بھی حفظ کر رہی ہوں، تقریباً 14 سپارے مکمل کر چکی ہوں۔ میں نے کبھی ناظرہ قرآن کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ میرا تلفظ درست ہوگا، لیکن میرے رب نے مجھے حفظ کروا دیا۔ اب میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں تو سب گھر والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس ریاضی کی کاپی پر اللہ کی درخواست لکھنے کا کمال اور قبولیت ہے۔ یہ سب مجھے تسبیح خانے اور اس کی روحانی محفل سننے کی بدولت حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے قرآن پاک پر عمل کرنا اور آسان فرما دے، آمین۔ تو دیکھا آپ نے کس طرح وہ بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو درخواست لکھی، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے مسائل بھی حل کیے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب بھی دیا۔ تو اسی طرح میں بھی اللہ تعالیٰ کو جب بھی مجھے کچھ چاہیے، میں نے کبھی اپنے گھر میں کسی سے مطلب نہیں کہا، جب بھی مجھے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو میں یہ ریاضی کی کاپی جو ہے، جو ڈبوں والی ہوتی ہے، وہ لے کر تو سب سے پہلے جو نیت کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے، میرا رب قادر ہے، میرے رب کی طاقت، وہ اپنی طاقت کی کرسی پہ بیٹھا ہے، میرے رب کے جلوے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے قدموں میں بیٹھی اللہ تعالیٰ کو درخواست لکھ رہی ہوں۔ ادھر میں درخواست لکھ رہی ہوں، ادھر عرش پر فرشتے نورانی سیاہی سے لکھ رہے ہیں، ادھر میں لکھ رہی ہوں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور میری ہر درخواست پر وہ آمین کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کن فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کو جو کچھ بھی چاہیے ہو، آپ نے ایک خانے میں لکھنا ہے، یا اللہ مجھے یہ دے دے۔ اگر کوئی آپ کو بیماری ہے تو آپ لکھیں یا اللہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے۔ لکھنا آپ نے صرف یا اللہ ہے، وہ میں اٹیچ کر دیتی ہوں، پکچر آپ دیکھ لیجئے گا کس طرح لکھنا ہے۔ ویسے تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا، تو لیکن پھر بھی جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ آپ بھی اور سے زیادہ لوگوں کو بتائیں، جتنے زیادہ لوگ کرتے ہیں صدقے جاریہ کی نیت سے بتائیں، ہمیں بھی اتنا ہی فائدہ، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح اپنے ہر ڈبے میں ایک دفعہ مرتبہ یا اللہ لکھنا ہے، یا اللہ کچھ بھی چاہیے ہو آپ کو، دنیا آخرت کی کوئی بھی چیز چاہیے ہو، کچھ بھی جو آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ آپ اس میں لکھیں یا اللہ لکھیں، اور تصور اس چیز کا اس بارے کا ہو۔ ہم دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم ہر کسی کو درخواستیں دیتے ہیں، جب ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتے ہیں۔ آپ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب بندہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کن فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو جب بھی کچھ پریشانی ہو، کچھ بھی چاہیے ہو، آپ ایک پیج روز لکھ لیں، آپ پیج نہیں لکھ سکتے آپ ایک لائن لکھ لیں، لیکن یہ ہے کہ آپ روز لکھیں، کسی بھی دن کو اسکپ نہ کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک دن اتنے زیادہ لکھ لیتے ہیں، بعد میں جب ان کی مراد پوری ہو جاتی پھر چھوڑ دیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں کرنا، آپ نے روز لکھنا ہے، ریگولر بیس پہ لکھیں، آپ تہجد میں لکھیں۔ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاتی ہوں، مجھے جب بھی کچھ چاہیے ہو، آپ لوگ شاید آپ لوگ ہنسیں یا کچھ بھی، جیسے بھی مجھے ایک دفعہ میرا ہیئر اسٹریٹنر خراب ہو گیا تھا، مجھے چاہیے تو میں نے بھی گھر میں کسی سے بھی نہیں کہا تھا، میں نے لکھا، اور آپ یقین کریں کہ شام کو مجھے میرے بھائی نے پیسے دے دیے، انہوں نے بولا کہ تم نے جو چیزیں کچھ بھی لینا ہو تو تم لے لو۔ اسی طرح جب بھی کچھ چاہیے ہو، ابھی ونٹر سیزن میں کچھ کپڑے چاہیے تھے میری اماں کو، تو وہ ان کو تھا کہ ان کو خدر کے کپڑے ہوں، تو وہ ایسے بار بار کر رہی تھی۔ الحمدللہ الحمدللہ اس کی بہت زیادہ برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رزق دولت برکتیں دی ہیں۔ تو میں نے جیسے ہی لکھا ہے تہجد میں، تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مانگا ایک سوٹ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے 4 عطا فرمائے، 5۔ تو یہ سب اسی اللہ تعالیٰ کو درخواست لکھنے اسی کی برکت سے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی جب بھی کوئی مشکل پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست لکھیں۔ آج تو ویسے بھی رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، اس کی رحمتیں برکتیں ہیں، تو حکیم صاحب کا پروگرام بھی لگے گا جس میں وہ 4 سے 5 جس میں وہ خود بھی لکھیں گے، اور اس میں آپ بھی لکھتے ہیں، تو آپ بھی اس میں ضرور شامل ہو، اور آپ کی دعائیں حاجتیں پوری ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحمت کرم فضل کر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میں آگے بھی اس طرح کی آپ کے ساتھ اور ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اس طرح کی آپ سے اور آپ کو میں چیزیں بتاؤں۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لائک
ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔